اب حکومت کی جانب سے ایک نیا بڑا ایمبیشس پروگرام ہے اڑان پاکستان. کہا جا رہا ہے کہ جی اگلے 5 سال کے لیے منصوبہ ہے اور پاکستان کی معیشت کو ٹریلینز آف ڈالرز کی معیشت کے اندر ٹرانسفارم کرنا ہے. پاکستان کے اندر استحکام معاشی طور پر ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آ چکا ہے اور اس کے بعد ٹیک آف ٹائم ہے. ذرا ایک حکومتی موقف تو ہمارے سامنے ہے جو حکومت بتا رہی ہے, اس کے ایڈورٹیزمنٹ بھی آ رہے ہیں, لیکن اگر ہم ایک ایکچوئل ایویلیویشن کرائیں جو اس وقت حالات ہیں تو کہاں کتنا یہ لگتا ہے کہ پریکٹیکل ہے اور کتنا ممکن ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتاح اسماعیل صاحب, سابق وفاقی وزیر خزانہ. مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو ذرا تھوڑا سا ہمارے ویورز کو ذرا تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجیے گا. ایک بڑا ایمبیشس پلان ہے کہ جی ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی آپ کی ہوگی اور آپ نے 5 سال میں پاکستان کی برآمدات کے حوالے سے کہا جی کہ $60 ارب تک ہم بڑھائیں گے. آلدو آئی ایم ایف کی جو فگرز ہیں وہ شاید اس سے مختلف ہے, بٹ فرینکلی آپ کو کیا لگتا ہے ود دس میکرو اکنامک جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فگرز کی, بہتر ہوئی ہیں چیزیں, قیمتیں بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت اور کیا یہ درست ہے کہ اٹ از دا ٹیک آف ٹائم؟ منیب بھائی, یہ بات تو آئی تھنک تسلیم کرنی ضروری ہے کہ 2024 کا سال جو تھا وہ 2023 کے سال سے بہت بہتر تھا, اور میکرو اکنامک سچویشن پاکستان کی کافی بہتر ہوئی ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. اور لیکن اگر ذرا سا اس کے ہڈ کے نیچے دیکھیں, بونٹ اٹھا کے, تو پتہ چلتی ہے کہ میکرو اکنامک سچویشن اس لیے بہتر ہوئی ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, دنیا بھر میں کموڈٹی پرائسز کم ہو گئی ہیں, جس میں گندم کی, کپاس کی, خام تیل کی, خوردنی تیل کی, دیگر مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں وہ کم ہو گئی ہیں. اور چونکہ ہم نے شرح سود بہت بڑھا کے رکھا تھا تو ہماری معیشت بہت سلو ہو گئی, جس سے ہماری امپورٹ کی ڈیمانڈ, درآمدات کی ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی, تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی اچھا ہو گیا اور بالفیکٹ سرپلس میں آ گیا ہے. اور ترسیلات زر جنہوں کہ ہمارے جو باہر سے پاکستانی ریمیٹنس بیٹھتے ہیں وہ بھی کافی اچھی بڑھ گئی ہے, تو وہ بھی اچھا ہو گیا. تو یہ سب چیزیں اچھی ہوئی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور ہم ٹیک آف کر سکتے ہیں کبھی بھی. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم ٹیک آف کے لیے بھی ریڈی ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا اور اس کے جائزہ لیں تو دیکھیں, حکومت نے ایک سال پورا ضائع کیا ہے, کوئی کام نہیں کیا, ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا. جو این ایف سی ایوارڈ کو چینج کرنا ضروری ہے وہ نہیں کیا, جو لوکل گورنمنٹس کو بنانا ضروری ہے وہ نہیں کیا, جو ٹیکس ریٹس کم کرنے ضروری ہیں وہ نہیں کر پائے, جو نجکاری کرنی ضروری تھی وہ نہیں کر پائے, جو اخراجات کم کرنے تھے وہ نہیں کر پائے, جو یوٹیلیٹیز کی ریٹس کم کرنے تھے وہ نہیں کر پائے. لہٰذا یہ اڑان پاکستان جو ہے یہ بس ایک اڑتا ہوا خواب ہے, لیکن اس کی تکمیل مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا, یہ جب اب آپ کہتے ہیں اس کی تکمیل نہیں, سو آپ نے کہا بہت سارا وقت ضائع بھی ہوا ہے, بٹ کیپنگ ان مائنڈ جو ماڈل ہوتا ہے نا, جیسے بیکاز آپ اس ماڈل کا حصہ رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے ڈیولپمنٹ کا یا اکانومی کو ہینڈل کرنے کا ایک ماڈل تھا, آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, سو یو آر ویری ویل اویئر کہ ہاؤ دی لیڈرشپ تھنکس اباؤٹ اکانومی اور ان کی اپروچ کیا ہے. جو 1 سال ضائع ہوا ہے میں اس کے بارے میں چلے بات نہیں کرتا, لیکن جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں یہاں سے آپ نے بالکل ٹھیک کہہ دیا, بتا دیا لوگوں کو کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ اس سال میں ہوئی ہے, بٹ دیر آر ریزنز فار اٹ. یہاں سے اس سپیس کے اوپر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے another year down the line, پاکستان کی گروتھ ریٹ کیا ہوگی, پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کے اندر, کیونکہ ہم ایک آئی ایم ایف کے چیک کے اندر تو بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے منی بھائی, اس پچھلے 3 سالوں میں اور اس سال کو ملا لیں تو 4 سالوں میں پاکستان کی ایوریج گروتھ جو ہے وہ 1.8% ہے, جبکہ ہماری آبادی 2.4% سے بڑھ رہی ہے. تو ہم 0.6 یا 0.7% سے ہر سال غریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے بات کی کہ افراط زر کم ہو گیا پاکستان میں, یعنی کہ جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس رفتار میں کمی آئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ جو ایک ایوریج پاکستانی ہے, مڈل انکم پاکستانی, اس کی قوت خرید مزید شرنک ہو رہی ہے. ہماری تنخواہیں اس نسبت سے نہیں بڑھ رہی جس نسبت سے مہنگائی بڑھی ہے اور بڑھ رہی ہے. تو پاکستانی جو ہے اس کی مائکرو اکنامک سچویشن, اس کا زندگی بہتر نہیں ہوئی ہے اس سال کے اندر بھی اور پچھلے 3 4 5 سالوں کے اندر, ریئلی ٹو بی ویری آنیسٹ اباؤٹ دس. آپ دیکھیں ایس آئی ایف سی بھی 2-2.5 سال سے کام کر رہی ہے. بڑی باتیں تھی کہ انویسٹمنٹس آئیں گی, لیکن نہیں آئی ہیں. انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آئی ہیں کیونکہ بجلی پاکستان میں پورے خطے میں سب سے مہنگی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ٹیکس ریٹس, تو ٹیکس ریٹس یہاں پہ 61% ہے پاکستان میں, کارپوریٹ ٹیکس ریٹ. سیلری کلاس کے اوپر 39% 38% ٹیکس ہے.
تو کوئی یہاں پہ کیوں سرمایہ کاری کرے گا، اور لوکل سرمایہ کار بھی یہاں پہ کیوں سرمایہ کاری کرے گا؟ تو حکومت کو پہلے ٹیکس نہیں لگانے چاہیے، پہلے وہ گراؤنڈ پہ ریالٹی پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اب اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آئی ایم ایف پروگرام ہے اور اس کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور جس سے میں بھی واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں۔ مگر اس بار آئی ایم ایف نے تو حکومت کو نہیں کہا تھا نا کہ آپ 22% اپنے جاری اخراجات بڑھائیں۔ آئی ایم ایف نے تو حکومت کو نہیں کہا تھا کہ آپ 65% پی ایچ ڈی پی بڑھا دیں۔ کسی نے بھی نہیں کہا تھا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ 700 ارب روپے آپ ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے رکھتے ان کے پروجیکٹس کے لیے۔ یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا۔ آئی ایم ایف نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ نیشنل ڈیفینس، نیشنل فسکل پیکٹ کریں۔ سو ہم کو اپنے انٹرنل کانٹرڈکشنز بھی دیکھنے پڑیں گے کہ جہاں پہ آپ ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بجلی آپ کی مہنگی ہے، جہاں پہ آپ آئی ٹی کے ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں آپ کا انٹرنیٹ بند ہے، جہاں پہ آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو بجلی کے پیمنٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جن کو جب تک کہ حکومت اپنی اصلاحات شروع نہیں کرے گی اور ریئل کام نہیں کرے گی، جب تک یہ مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ نے ایک بڑی، جو عام آدمی بھی جاننا چاہتا ہے، جو عام پاکستانی، آپ نے کہا عام آدمی کی قوت خرید کم ہوئی ہے، تو عام آدمی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ ہمیں روز کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم فرماتے ہیں، حکومت کہتی ہے جی کہ ہمارا معاشی بحران سے ہم نکل آئے ہیں، ہم دیکھیے شرح سود 22 پہ تھا، 13 پر آ گیا، اور اگلے سال ہم اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے جائیں گے۔ لیکن وہ عام آدمی تو یہی پوچھتا رہتا ہے کہ جی میرے حالات کب بدلیں گے؟ میں معذرت کے ساتھ آپ کو لگے گا شاید میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بٹ عام آدمی شاید یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اچھا جی مجھے تو نہیں پتا اتنی بازی گری، مجھے نہیں پتا کہ کون کون سی اصلاحات آپ کریں گے، لیکن میرے حالات کب تبدیل ہوں گے؟ اور مفتاح اسماعیل صاحب، جو حالات آپ کو لگ رہے ہیں، جو انہوں نے، آپ نے کہا وقت ضائع کیا، سب کچھ کیا، عام آدمی کے لیے کیا ہوپ ہے؟ 1 سال بعد ہوپ ہے؟ 2 سال بعد اس حکومت کے چلنے کے ہوپ ہے؟ کب اس کو ایکچوئل ریلیف کب ملے گا؟ منی بھائی، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ مشرف صاحب کے ماشاء اللہ ہٹنے کے بعد نا، ہم نے 16 سال ہو گئے ہیں سیاسی حکومتوں کو، 17 سال ہو گئے۔ پی ٹی آئی کی حکومت ایک صوبے میں 11 سال سے ہے۔ کیا وہاں پہ تعلیم اچھی ہوئی ہے؟ کیا وہاں پہ صحت کا پروویژن اچھا ہوا ہے؟ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی 16 سال کی حکومت ہے، کیا کراچی میں آج بھی پانی آ سکتا ہے؟ کیا اندرون شہر میں بچوں کے پیر کے نیچے جوتیاں ہیں؟ پنجاب کے اندر کے پی کے مسلم لیگ کی 12.5 سال حکومت رہی ہے، وہاں پہ کیا آپ لاہور کے اندر سارا سال ایسی ہوا ہے جو آپ سانس لے سکتے ہیں جو مضر نہ ہو؟ کیا ایوریج لاہوری 2.7 ایئرز کی زندگی نہیں کھو دیتا ہے لاہور میں رہنے سے، پولوشن میں رہنے سے؟ تو یہ صوبے جو ہیں ہمارے، وہ فیل ہو چکے ہیں، ہماری حکمرانی فیل ہو گئی ہے۔ یہ کسی شخص کی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان یا شہباز شریف یا نواز شریف یا آصف زرداری کو بٹھا دیں گے تو کوئی ترقی آ جائے گی یا کوئی اور مزید بحران آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پستگی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس بات کا ادراک ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہے کہ پاکستان کا نظام حکمرانی ختم ہو گیا ہے۔ ان کی صرف جو ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھے رہیں، اور ایک دم آپ سمجھ لیجیے کہ مزاح خیز ہو گئی بات کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پہلے عثمان بردار صاحب کو چیف منسٹر بنایا پنجاب کا۔ پنجاب اگر ایک ملک ہوتا نا تو 11واں بڑا ملک ہوتا دنیا کا، کتنی پاپولیشن ہے، 13 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ اب ادھر جو ہے کے پی کے اندر انہوں نے محمود خان کو، اور اس کے بعد اب علی امین گنڈا پور کو صوبے کا چیف منسٹر بنایا۔ آپ سوچ لیجئے کہ علی امین گنڈا پور کے کسی صوبے کے چیف منسٹر ہونے چاہیے۔ آپ پنجاب میں آ جائیے، مسلم لیگ نے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں تو ان کو چیف منسٹر بنا دیا۔ یہ ان کی پہلی نوکری ہے، زندگی میں انہوں نے کبھی جاب نہیں کری۔ جب آپ نے پہلی نوکری کری تھی تو اس کو ہم لوگ انٹرنشپ بولتے تھے، جب میں نے پہلی نوکری کری تو اس کو ٹریننگ بولتے تھے۔ آپ نے پچھلے بڑے صوبے کی چیف منسٹر اس لیے بنا دی کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ مراد علی شاہ کو آپ نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھٹو خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں اور جو لیڈران ہیں ان کی یس مین ہے۔ ہم نے تو یہاں حکمرانی کو بھی مذاق بنا رکھا ہے، ہم نے تو اس کے یہاں پہ اپنی ریاستیں بنا رکھی ہیں۔ اس طرح ملک نہیں چلتے۔